فیا ایھا الناس، ہم جب عبادت کے ذریعے یا کسی اور نیکی کے ذریعے نیکیوں کی فصل تو اگا لیتے ہیں، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس فصل کی حفاظت بھی کرنا ہمارے ذمے ہے۔ ہم جسمانی اور مالیاتی دونوں طریقے سے عبادت کرتے تو ضرور ہیں اور نیکیوں کو جمع کرتے ہیں، مگر اس نیکیوں کی فصل کی حفاظت کس طرح سے کی جائے اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ جیسا کہ کوئی کسان فصل اگاتا ہے، جب فصل اگ جاتی ہے تو چاروں طرف فصل کے باڑ لگائی جاتی ہے تاکہ کوئی درندہ یا چرندہ یا کوئی آفت اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ ہر طریقے سے اس اگائی ہوئی فصل کی وہ کسان حفاظت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہم جسمانی اور مالی عبادت تو کرتے ہیں، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے لیے بھی ایک ایسی باڑ لگائی جائے جو ہماری نیکیوں کی فصل کو تباہ اور برباد نہ کرے، اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ بہت سے ہمارے باطنی اعمال ایسے ہیں جو ہماری نیکیوں کو کھا سکتے ہیں، اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے، اور ان سے بچنا اور پرہیز کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور ان میں سے ایک چنگاری ہے جو ہماری فصل کو، نیکیوں کی فصل کو برباد کر سکتی ہے، وہ ہے حسد کی چنگاری۔ آج باطن کی اس خطرناک بیماری کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور اس کی ابتدا ایک حدیث شریف سے کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث اس طرح کے ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی قال ایاکم الحسد ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار حطیب، یعنی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد سے بچو، اس لیے کہ یہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسے کہ کوئی آگ لکڑی کو یا سوکھی گھاس کو کھا جاتی ہے۔ ایک آگ تو وہ ہوتی ہے جو ایک دم سے منٹوں میں ساری چیزیں جلا کر خاک کر دیتی ہے، اور ایک آگ وہ ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ سلگتی رہتی ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے سب جلا کر خاک کر دیتی ہے، ساری فصل کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ اسی طرح حسد ایک ایسی آگ ہے جو دھیرے دھیرے سلگتی جاتی ہے انسان کے دل میں، اور انسان کی نیکیوں کو جلا کر خاک کر دیتی ہے، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میری نیکیاں ختم ہو رہی ہیں۔ وہ تو اپنی نیکیاں جمع کرنے میں خوش رہتا ہے کہ میں عبادت بھی کر رہا ہوں، خیر خیرات بھی کر رہا ہوں، نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، سب کچھ اللہ کے حکم کی پیروی کر رہا ہوں، مگر پھر بھی وہ اس چنگاری سے غافل رہتا ہے۔ آج کل کچھ اس طرح کا معاملہ ہے کہ انسان تو بڑا پابند صوم و صلات ہوتا ہے، نماز روزہ وقت پر کرتا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں وہ نیکیاں جمع کرتا ہے، مگر غیبت، جھوٹ، حسد اس قسم کے گناہوں کو آج کل معمولی سمجھتا ہے، جو اس کے اکاؤنٹ سے نیکیوں کو ختم کرتی جا رہی ہیں، اور وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ میں نماز روزے کا پابند ہوں اور میری نیکیاں میری اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہیں۔ آج کل اس ٹیکنالوجی کے دور میں آپ نے دیکھا ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ایک ایسی ویب سائٹ ہے
جس کے ذریعے ایک اس انسان کے اکاؤنٹ کو ہائیجیک کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اس مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حسد بھی ایک ایسا ہی جو ہے ایک ٹیکنالوجی کا ایک مشن ہے جس کے ذریعے ہماری نیکیاں ختم ہو سکتی ہے۔ آج کل ہم اپنے اس معاشرے اور آج کے ماحول پر نظر ڈالیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ یہ حسد اور غیبت کی بیماری ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی پر چھائی ہوئی ہے۔ بہت کم اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جو اس بیماری سے بچے ہوں گے، ورنہ کسی نہ کسی درجے میں حسد کا دل میں گزر ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ آج ہم کو نظر نہ آنے والی اس آگ کی طرف بھی توجہ دیں اور اس سے بچنے کی فکر اور اہتمام کرتے رہیں۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ حسد کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ دراصل حسد کی حقیقت یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو دیکھا کہ اس کو نعمتیں مل رہی ہیں، چاہے وہ نعمت دنیاوی ہو یا دین کی نعمت ہو، اس نعمت کو دیکھ کر اس کے دل میں جلن پیدا ہو گئی کہ یہ نعمت اس کو کیسے مل گئی، کیوں لوگ اس نعمت کی وجہ سے اس کی عزت کرتے ہیں۔ اس کی جب عزت ہوتی ہے ان کے سامنے تو ان کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے کہ لوگ ان کی عزت کیوں کرتے ہیں، اور پھر اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے تو اچھا ہے۔ یہ حسد کی ایک حقیقت ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو مال و دولت دی، یا کسی کو صحت دی، یا کسی کو عزت اور شہرت مل گئی، کسی کو علم میں ترقی ہو گئی، تو یہ دیکھ کر دوسرے کے دل میں یہ حسد پیدا ہوا کہ یہ نعمت اس کو کیوں ملی، اس سے یہ نعمتیں چھن جانی چاہیے۔ جب اس شخص کو کوئی نقصان پہنچے یا اس کے خلاف کوئی بات پیدا ہو جائے تو وہ یہ شخص خوش ہوتا ہے جس کے دل میں حسد ہوتا ہے۔ اگر کسی کو ترقی مل گئی تو اس کے دل میں رنج اور افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیوں آگے بڑھ گیا، اس کا نام حسد ہے۔ اب اگر حسد کی حقیقت کو سامنے رکھ کر غور کرو تو یہ نظر آئے گا کہ حسد کرنے والا شخص حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اس کو کیوں دی، مجھ کو کیوں نہیں دی۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہے، قادر مطلق پر اعتراض کر رہا ہے۔ اس لیے بظاہر نظر نہ آنے والی حسد کی یہ آگ بہت خطرناک ہے، جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی یا سوکھی گھاس کو کھا جاتی ہے۔ سب سے پہلے حسد کرنے والا بھی شیطان ہی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا۔ یہ حکم سن کر ابلیس جل گیا حسد کے مارے کہ یہ مقام اس کو ملا اور مجھے نہ ملا، لہذا سجدہ کرنے سے اس نے انکار کر دیا، کیونکہ اسے تکبر کے ساتھ ساتھ حسد پیدا ہو چکا تھا۔ تو یہ حسد بھی شیطان کی ایک فطرت ہے، اور حسد کی مثال آگ سے اس لیے دی گئی کہ آگ کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ مثلا آگ لکڑی کو جلا جلا کر کھاتی رہتی ہے، اور جب لکڑی ختم ہو جاتی ہے تو وہ آگ کا حصہ خود اپنے آپ کو کھانے لگتا ہے، وہ انگارے خود اپنے آپ کو کھانے لگتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آگ اپنے آپ کو کھاتے کھاتے خود ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حسد کرنے والا دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور لیکن جب دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تو پھر حسد کی آگ میں خود جل جر کر ختم ہو جاتا ہے۔ اور حسد کی بیماری کا علاج یہ ہے کہ وہ شخص یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو انسانوں کے درمیان اپنی قدرت سے تقسیم کیا ہے،
کسی کو کوئی نعمت دے دی، کسی کو کوئی نعمت دے دی، کسی کو صحت کی نعمت دے دی تو کسی کو مال کی نعمت دے دی، کسی کو عزت کی نعمت دے دی تو کسی کو حسن و جمال کی نعمت دے دی۔ اس دنیا میں ایسا کوئی نہیں جس کو کوئی نہ کوئی نعمت میسر نہ ہو۔ ارے ہاتھوں پیروں کا اور اپنی آنکھوں کا صحیح سلامت رہنا، یہ بھی تو وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمت کے بارے میں ان سے پوچھئے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے، یہ نعمت کے بارے میں ان سے پوچھئے جن کے پاؤں نہیں ہوتے، وہ چل نہیں سکتے۔ یہ نعمت کے بارے میں ان لوگوں سے پوچھئے جو دیکھ نہیں سکتے، آنکھوں کا نور ان کا لے لیا گیا ہو۔ یہ تصور اگر انسان پیدا کر لے تو حسد کبھی پیدا ہی نہ ہوگا، کیونکہ یہ دنیا چین اور سکون کی جگہ نہیں ہے۔ یہ دنیا جہاں ہم اور آپ جی رہے ہیں، اس میں کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ مجھے ساری زندگی کبھی کوئی تکلیف پیش نہیں آئی۔ یہاں پر ہر خوشی کے ساتھ ساتھ رنج اور مصیبت کا کانٹا بھی انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اگر ایک انسان کے پاس کہیں زندگی گزارنے کے ساز و سامان موجود ہیں مگر اس کو چین کی نیند میسر نہیں، انسانوں کے پاس، کسی انسان کے پاس لاکھوں کروڑوں کی دولت ہو مگر یہ ہوتا ہے کہ اس کو رات نیند نہیں آ سکتی، نیند کی نعمت اس سے چھن جاتی ہے۔ اور ایک مزدور جس کے پاس زندگی گزارنے کے سارے ساز و سامان سے وہ محروم ہے تو دن بھر کی مزدوری کے بعد اسے چین کی نیند میسر ہو جاتی ہے۔ یہ ساری عطائیں تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، وہ جسے چاہے اسے عطا کر دے۔ مگر آج کے ماحول میں انسان کی فطرت کچھ اس طرح بن چکی ہے کہ اسے دوسروں کے معاملات کی تحقیق اور کھوج رہتی ہے، اور جب وہ انسان کسی کو اپنے سے بہتر پاتا ہے تو اس کے اندر حسد کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ حسد کی بنیاد اور اس کی اصل جڑ دنیا کی محبت ہے۔ اس لیے اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی اپنے دل سے دنیا کی جاؤ و محبت کو نکالنے کی فکر کرے، ترک حب دنیا۔ اسی لیے مہدی موعود علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض فرمایا ہے۔ اور ذکر اللہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جو انسان ذکر اللہ کو دل میں بسا لیتا ہے تو پھر اس ذکر کے ذریعے کوئی اور چیز اس میں داخل ہونے کی جگہ ہی باقی نہیں رہ سکتی۔ کسی بھی وقت آنکھ بند ہو جائے گی، اور جس وقت یہ آنکھ بند ہوگی اس وقت یہ لذتیں، یہ دنیا کی نعمتیں، اس کی دولتیں، اس کی شہرت، اس کی عزت، یہ ساری کی ساری یوں ہی دھری کی دھری رہ جانے والی ہیں، اور انسان صرف خالی ہاتھ اپنے اچھے اور برے اعمال کے ساتھ اس دنیا سے جانے والا ہے۔ اور جو حسد کا بیج اپنے دل میں لے کر اس دنیا سے جائے گا اس کی نجات کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں اس کے اعمال جب ترازو میں تولے جائیں گے تو جس پر وہ حسد اور غیبت کیا کرتا تھا تو ساری نیکیاں جس پر وہ حسد اور کرتا تھا اور چغلی کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، اس کو دے دی جائیں گی، اور وہاں پر وہ اپنے اعمال سے خالی ہاتھ رہے گا۔ اس لیے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی موعود علیہ السلام کے طفیل میں ہم کو حسد سے بچا، غیبت سے بچا، اور فتنہ اور فساد کرنے سے بچا، اور ہمیں تیرا شکر گزار بندہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر الرؤوف الرحیم۔